دفعہ صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر انبیاء کرام کے تذکرے کر رہے تھے۔ جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم یتذاکرون، صحابہ مسجد نبوی شریف میں ماحول بنا کر محفل سجا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ نبیوں کے ذکر کر رہے تھے۔ قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، بعض کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عظمت اور شان ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا گہرا دوست بنایا ہے۔ وقال بعضهم ان عیسیٰ روحہ وکلمۃ اللہ، بعض کہہ رہے تھے نہیں عیسیٰ کی بڑی شان ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو اس دنیا کے اندر بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، عیسیٰ اللہ کی روح ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، ان کی بڑی عظمت ہے، بڑے اعزاز والی بات ہے۔ بعض کہنے لگے وقال بعضهم ان آدم اصطفاہ اللہ، نہیں آدم کی بڑی شان ہے، عیسیٰ کی اس لیے شان ہے کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، کماری مریم سے بنایا ہے، لیکن آدم تو وہ ہیں جن کو اللہ نے خود بنایا ہے، نہ باپ سے پیدا کیا نہ ماں سے کیا، خود بنایا۔ بلکہ آدم کا پوری نو انسانیت کو بنانے کے لیے جب باپ کا چناؤ ہوا، باپ کا انتخاب ہونے لگا، تو اللہ نے تمام نو انسانیت کا چناؤ پر آدم کو تمام انسانوں کا باپ بنا دیا، بڑے اعزاز والی بات ہے۔ وقال بعضهم وموسیٰ کلم اللہ تکلیما، بعض کہنے لگے موسیٰ کی بڑی شان ہے، اللہ نے کسی نبی سے ایسے ڈائریکٹ کسی پہاڑ پر بلا کر گفتگو نہیں کی جو گفتگو موسیٰ سے کی ہے، اللہ نے ان کو کوہ طور پر بلا کر ڈائریکٹ باتیں کی، گفتگو کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ اختیار اور اجازت بھی تھی کہ جب موسیٰ تیرا دل کرے کوہ طور پہ آ جا، بات کیا کر مجھ سے۔ قانون یہ ہے جب تیرا بات کرے تو مجھ سے کوئی میسج لینا چاہے، میسج دینا چاہے، وہ تو کہیں بھی ہو نہیں بات ہو سکتی، لیکن جب کوہ طور پہ آئے گا تو جیسے مرضی بات کرے، یہ پابندی تھی۔ تو یہ سرکار ان کی سن رہے تھے ساری گفتگو مسجد نبی شریف کے اندر بیٹھ کر، جیسے آج آپ جامع مسجد بہار مدینہ میرٹون کے اندر بیٹھے ہیں محفل سجا کر، اور یہ فضائل کی محفل ہے، نبیوں کے فضائل، بالخصوص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اور فضائل کی محفل ہے۔ تو پہلے سرکار تھوڑا سا دور پردے میں رہ کر ان کی گفتگو کو سن رہے تھے، جب یہ گفتگو کر رہے تو سرکار نے فرمایا یہ تو نبیوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال قد سمعت کلامکم وعجبکم، پھر سرکار صحابہ میں تشریف لے آئے۔ اگر حدیث پر غور کیا جائے تو یہ بات ذہن میں اتر آتی ہے، عقیدے میں شامل ہو جاتی ہے کہ جس جگہ پر محبوب مصطفیٰ کریم کے عاشق اور غلام اپنے محبوب و مکرم نبی کی محفل کو سجا کر بیٹھ جاتے ہیں، یقیناً مصطفیٰ کریم اس محفل میں تشریف لا کر اپنے غلاموں پر کرم فرما سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار تشریف لے آئے، اور سرکار پتہ کیا فرماتے ہیں؟ قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری ساری باتوں کو سن لیا ہے اور تمہارے تعجب کو بھی دیکھ لیا کہ قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، تم میں سے بعض کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کی بڑی شان ہے، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے، گہرا دوست بنایا ہے، ان کی بڑی عظمت ہے۔ وَهُوَ كَذَلِكَ، سرکار فرماتے ہیں مانتا ہوں میں ایسی بات، وہ اللہ کے خلیل ہے، ان کا بڑا مقام ہے، لیکن سید اعلیٰ حضرت نہ رہ سکے، انہوں نے اس حدیث کی وضاحت فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے اللہ کے خلیل ہیں، ان کی خلت پر فخر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
عام نبی نہیں، آپ اللہ کے وہ نبی اور خلیل ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نبی بھی ہیں، سرکار کی جد حضرت ابراہیم سے چلی ہے۔ لیکن سید اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا کہا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے نا، ان کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت ہے قیامت کا دن۔ اگر وہ نہیں مانتے تو حاجت تو سبھی کو ہے، حضور کے سارے محتاج ہوں گے، تمام ان نوع انسانیت، اور ہر دروازے پر دیکھو نا، وہ حدیث بہت لمبی ہے لیکن میرے ذہن میں بات ہی میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اونچی پھر بولیں۔ سارے نبی، حالانکہ جب ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ قاری محمد الطاف اللہ سیال رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ حدیث پڑھائی تو آپ نے فرمایا ساتھیو دیکھو آج میں تم کو یہ حدیث پڑھا رہا ہوں، لیکن قیامت کے دن نہ پڑھانے والوں کو، نہ پڑھنے والوں کو، نہ سننے والوں کو، نہ سنانے والوں کو یہ ذہن سے بات نکل جائے گی۔ بھلا کیوں نکلے گی؟ قیامت کے دن بھی اللہ اپنے نبی کی ویلیو فرمائے گا، مقام مصطفیٰ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی بیان کیا، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ٹھیک ہے، سرکار کی عزت، حالانکہ سب سے پہلے آدم کے پاس جائیں گے، پھر درجہ بدرجہ سارے نوح کے پاس، حضرت شیس علیہ السلام کے پاس، اور بڑے یعنی 1.25 لاکھ پیغمبر کم و بیش سبھی کے پاس لوگ جائیں گے، اور پتہ ہر نبی یہی کہے گا اذهبوا الى غیری، صحیح بخاری کا حدیث ہے، مولوی بیان کرتے ہیں اس کو، ہر نبی کہے گا کہ میرے علاوہ کسی کے پاس جاؤ، میں آج کچھ نہیں کر سکتا ہوں تمہارے لیے، یہ حشر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، کسی اور نبی کے پاس جاؤ، میں نہیں کچھ کر سکتا۔ اور بڑی مزیدار اور عجیب و غریب بات یہ ہے جس سے ایمان کو لذت ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، دنیا میں سرکار کے آنے کی بشارت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور کل قیامت کے دن مصطفیٰ جس نبی کے در سے بگڑی بننی ہے اس کی خبر بھی میدان معاشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیں گے۔ یہ بڑا نکتہ ہے، ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی کے پاس جاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ جب عیسیٰ کے پاس جائیں گے نا قوم سارے امتی، وہ سارے اس میں مکس ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، گستاخ بھی ہوں گے، عاشق بھی ہوں گے، بادب بھی ہوں گے، سارے موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب پاس جائیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الى غیری کہ میرے علاوہ کسی کے پاس جاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، وہ یہ کہیں گے کہ کر تو میں بھی کچھ نہیں سکتا ہوں، لیکن میں آج تم کو اس دروازے پر لے جاتا ہوں جس سے تمہاری بگڑی بن جائے گی، جس دروازے پر جانے سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ تو اونتیوں ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ عیسیٰ قیامت کے دن کہیں اگر نبی کے دروازے پر جا کر اپنی حاجت کا ذکر کرنا اور نبی کو مشکل کشا مان کر اس نبی کے در پہ مشکل کشائی کے لیے، مشکل کے حل کے لیے جانا شرک ہے۔ اوے مولویوں بتاؤ پھر عیسیٰ علیہ السلام پر تو آج تک کوئی فتویٰ نہیں لگا کہ عیسیٰ قیامت کے دن شرک کرے گا، نہیں، در مصطفیٰ پہ جانا یہ دنیا میں بھی جائز ہے اور قیامت کے دن بھی اتنا جائز اور اعلیٰ اور مفید ہے کہ اللہ کا ایک نبی عیسیٰ خود تمام لوگوں کو لے کر در مصطفیٰ پہ حاضر ہوگا مشکل کشائی کے لیے کہ حضور آج ہماری یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، رسول کے غلام، موت بھی قبول ہے،
زندہ آباد زندہ آباد۔ دیکھو نا یہ ہماری مسجد بار مدینہ ہے، میرا موضوع کوئی بھی ہو لیکن یہ سبق میں آپ کو ضرور سکھاتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں مجمع نہیں دیکھے جاتے، اللہ کی بارگاہ میں دلوں کا اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ ہم بے شک یہ نہ دیکھیں کہ تھوڑے ہیں، ذوق سے بیٹھو انشاءاللہ آپ کروڑوں پر باری ہوں گے۔ 1,00,000 بندہ مسجد میں آ جائے نا جب محفل میں، اگر دکھلاوا ہو 1 ٹکے کا فائدہ نہیں۔ اگر ہم آ گئے ہیں تو ہمارے اندر اتنا محبت ہونی چاہیے، اتنا اخلاص ہونا چاہیے کہ یقین جانو اس کا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام دروازے مصطفیٰ پہ لے کے جائیں گے نا تو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور قیامت کے دن اس کا مول پڑ جائے گا کہ یہ تم میرے گھر میں آیا کرتے تھے۔ بلکہ آگے شب برات آ رہی ہے، جو اللہ کے گھر میں آتا ہے نا، صحیح بخاری کے حدیث حضرت اماں جی عائشہ فرماتی ہیں ان العبد المؤمن اذا اعترف ذنبا، جب بندہ مومن رب کے دربار میں آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، یعنی جرم اقبال کرتا ہے، وہ جج کے سامنے جب مجرم کہتا ہے ہاں جی میں نے یہ قتل کیا ہے، میں نے شراب پی ہے، میں نے چوری کی ہے، میں نے ڈکیتی، اس کو کہتے ہیں جرم اقبال۔ تو جو عدالت کا جج ہوتا ہے نا، سیشن جج، وہ اس جرم اقبال کے مطابق سزا مقرر کرتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کے جج ہیں، وہ پوری کائنات کا مالک رب ہے۔ جب بندہ کر کہتا ہے یا اللہ میں تو گناہ گار ہوں، یا اللہ میں بڑے گناہ کیے ہیں، فلاں بھی کیا، فلاں بھی، مجھے معاف کر دے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے یہ میرا بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یا اللہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ تجھے غفار کہہ رہا ہے، تجھے ستار العجوب کہہ رہا ہے، اور اپنے آپ کو گناہ گار کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے سارے گناہوں کو کہ دفتر ہی صاف کر دیے۔ بلکہ اگر قرآن پڑھیں وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کے سارے گناہوں کے دفتر صاف کر دیے ہیں، اور جتنے گناہ تھے ہم نے اس کے نامہ مال میں اتنی نیکیاں بھی مندرج کر رکھی ہیں۔ ذوق سے سبحان اللہ۔ آج جاگنے کی رات ہے، دیکھو نا جس دن سرکار گئے تھے اللہ نے بلایا تھا تو کیا ماحول تھا، پوری کائنات کا نظام بند ہو گیا تھا۔ جیسے آپ کوئی ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں تو جب آپ پلے کے وہ نشان پر انگلی لگا دیتے ہیں تو وہ رک جاتا ہے، سٹاپ ہو جاتا ہے، جب تک آپ انگلی نہیں لگائیں گے وہ دوبارہ پلے نہیں ہوگا۔ ایسے یہ بٹن بند ہو گیا تھا، سرکار چلے گئے اللہ سے ملنے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزر گئے، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں راتوں رات، اور راتوں رات ہو کے بھی آنا بڑی بات نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سیالکوٹ سے راتوں رات جناب لاہور پھیر کے آ گئے، بندے کہہ گئے یار بڑی بات ہے، بے شک ہم گاڑی پہ ہی جائیں، بات تو ہے نا لاہور جا کر سردی کے اندر افراتفری کے دور کے اندر آ جانا بڑی بات ہے۔ تو پوری کائنات کی سرکار نے سیر کی تو یہ بڑی بات ہے ہمارے لیے، تو یہ ہماری عقلوں سے ورا ہے، یہ سرکار کا معجزہ ہے، اور معجزہ کسی نبی کا بھی ہو وہ سمجھ سے ورا ہوتا ہے، کیونکہ وہ عقل میں نہیں آتا، فہم میں نہیں آتا ہے، وہ ہمارے فہم و فراست سے ورا ہے۔ اس لیے یہ اچھا بات جو میں آپ سے کر رہا تھا حدیث کی روشنی میں، کیونکہ اس موضوع کو میں اگر اسی کو چلاتا جاؤں تو یہ تو چلتا جائے گا۔ اصل جو حدیث آپ کو سنا رہا تھا کہ سرکار نے صحابہ کی گفتگو کو سنا، پھر تشریف لائے، اور بات حضرت ابراہیم کی ہو رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا جو تم نے ابراہیم کے بارے میں کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، گہرے دوست ہیں، واہوا کذالکا، میں بھی کہہ رہا ہوں اسی طرح ہی۔ اور تم کہہ رہے تھے وعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ وہوا کذالکا، عیسیٰ اللہ کا کلمہ روح ہے، اسی طرح ہے میں بھی کہتا ہوں۔ تم کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ کی بڑی شان ہے، اللہ نے ان کو کوہ طور پر بلا کر گفتگو کی، باتیں کی، واہوا کذالکا، اسی طرح ہے۔ تم کہہ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، جب اللہ نے نوح انسانیت کے باپ کا انتخاب کیا تو حضرت آدم کا کیا، بڑی بات ہے، وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، یہ بڑا عہدہ ہے۔ لیکن پتہ کیا حضرت یہ سارے نبی ان کے درجات کو، ان کے کمالات کو، فضائل کو ملایا جائے نا تو سرکار کے درجات، کمالات، فضائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو
ایک دو معجزے، چند معجزے، سینکڑوں دیے، لیکن سرکار کی پتہ کیا شان ہے؟ آپ تو سو رہے ہیں، ذرا ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ سرکار کو ایک دو یا سینکڑوں ہزاروں معجزے نہیں، اللہ نے اپنے محبوب و مکرم نبی کو سر کے بالوں کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، 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 معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ بڑی مہربانی سارا شعر نہ پڑھو لیکن ہمارا نبی پڑھ لو۔ معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ تو جس نبی کی پوری ذات معجزہ ہو، اس نبی کے فضائل و کمالات کو کون بیان کر سکتا؟ کما حق ہو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہم تو سرکار کے ایک معجزے کو نہیں بیان کر سکتے، تو سرکار کی تو پورے ذات مصطفیٰ کو ہم فضائل کو کمالات کو کیسے بیان کر سکتے؟ تو سرکار نے فرمایا صحابہ میں مانتا ہوں تم صحیح کہہ رہے ہو، سارے نبیوں کے بڑے عہدے ہیں، سارے نبیوں کے بڑے مقام ہیں، لیکن صحابہ یاد رکھنا، یہ بات مت بھول جانا، الا وانا حبیب اللہ، اللہ نے مجھ کو اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور حضرت خلیل اللہ کے خلیل ہے، میں حبیب ہوں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے حبیب اور خلیل کے درمیان تھوڑی سی تطبیق کو بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خلیل وہ ہوتا ہے جو رب کرے، جو جس بات پر رب راضی ہو خلیل وہ کام کرے، لیکن حبیب وہ ہوتا ہے جس بات پر، جس کام پر، جس فیصلے پر، جس قانون پر حبیب راضی ہو پوری کائنات کا رب اسی طرح کرتے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حبیب خلیل اور حبیب میں یہ فرق ہے، یعنی حضرت ابراہیم خلیل ہو کر پوری زندگی رب کو راضی کرتے رہے، لیکن مصطفیٰ حبیب ہیں، رب کو تو حضور نے راضی کیا ہے، لیکن رب اپنے محبوب کو راضی کرتا رہا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں رب سے اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک پوری امت کو بخشوا کر اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں۔ ہاں جی، تو اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی بڑی وضاحت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ تو فرماتے کہ ہم حضور کے، اور باقی جو سرکار کا ہو جاتا ہے نا پھر پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ہر چیز انسان کی نعمت کے لیے بنائی، انسان کی ضرورت کے لیے بنائی، لیکن
امت محمدیہ کو صرف سرکار کے لیے بنایا، اور جو سرکار کا ہو کر زندگی گزارتا ہے نا، پھر اس کا نام عاشق رسولوں میں آتا ہے، پھر اس یہ اونچ نیچ سب ختم ہو جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن حضور کی بڑی عظمت ہے اور اتنی شان جو ذکر ہو رہا تھا حدیث کی روشنی میں کہ یقین جانو اعلیٰ حضرت کو تو پڑھا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی وضاحت میں مزید کسی شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی کہ سرکار جب قیامت کو آئیں گے نا تو روتے ہوئے آئیں گے، اور جب انسان دیکھے گا کہ وہ نبی آج رو رہا ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات بنائی گئی، انسانوں کے دل پھٹ جائیں گے، کلیجے منہ کو آئیں گے، جگر پھٹنے کو ہوں گے۔ تو اس لیے وہ منظر ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ جب ہمارا کوئی بڑا محبوب بندہ وہ ہمارے سامنے رو پڑے نا تو یقین جانو انسان کا جگر پھٹنے کو ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آنے کو ہوتا ہے۔ اس لیے جب پوری کائنات کے مالک و مختار نبی آپ کو ہم روتا ہوا دیکھیں گے نا تو پھر سمجھ لینا کہ ہمارا اس وقت سب سے مشکل وقت ہوگا۔ اتنا حشر کا منظر نہیں مشکل ہوگا جتنا یہ منظر مشکل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ ہی بدل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے جب سرکار کالی کملی اوڑھ کر آئیں گے نا تو پھر منظر بدل جائیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے جناب ہماری مسجد کے مؤذن و نائب امام قاری افتخار احمد سیفی عثمانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آپ کو تلاوت بھی سناتے ہیں، اور بلکہ بڑے عاشق رسول بندے نے میں نانی واہ محمد ذیشان ڈاکٹر محمد ذیشان رضوی صاحب